يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اور یہ 16 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی، جب یہ اپنے بیٹوں کو لے کے میدان میں پہنچی تھی. یعنی یہ نہیں کہ صرف بیٹوں کو بھیج دیا، ان کو سمجھایا، ان کو انکریج کیا، لیکن خود بھی پیچھے گئی. اور جب روانہ کر رہی تھی تو بہت پرجوش تقریر کی، جس کے چند جملے یہ ہیں: میرے پیارے بیٹو، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ عالم جاویدانی کے مقابلے میں یہ دنیا فانی ہے. دشمن سے پنجہ آزمائی کرنے اور اس سے تیغ زن ہونے میں صرف ایک رات کا فاصلہ باقی ہے. نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی سے فتح کے طالب رہو. یہ زندگی عارضی ہے، بہادر کے لیے بستر کی موت آر ہے اور میدان جنگ کی موت اس کا زیور ہے. ایک اور بات یاد رکھو، جب تم میدان جنگ میں اترو تو کسی بزدل سے مقابلہ نہ کرو. اس سے لڑنا یا اسے مار دینا شجاعت نہیں، یعنی آسان رستے نہیں ڈھونڈنا. کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات، تو وہ نہیں کرنا. اس لیے مقابلے کے لیے بہادر دشمن کا انتخاب کرو. چیلنجز، یہ کتنی زبردست بات ہے. جاؤ میرے دودھ کی لاج اور اپنے خاندان کے خون کی آبرو رکھنا. مسلمان کے لیے شہادت کی موت افضل ترین موت ہے. اور پھر بیٹوں نے بھی ایک کے بعد ایک شعر پڑھے اور اس طرح سب شہید ہوتے گئے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو چیلنجز کو فیس کرنے کی بات ہے، یہ بھی مائیں سکھایا کرتی ہیں اپنے بچوں کو کہ چیلنجز سے گھبراؤ نہیں. اب پالنے کا طریقہ کیا ہو گیا ماؤں کے، بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں، ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، تو بھی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پروں کے نیچے ہی رہیں، ان کو گرم ہوا بھی نہ لگے. مسجد نہ جانا، کیا پتا وہاں کوئی دھماکہ ہو جائے. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. ان کی بجائے خود ہی سارے کام کر لیتی ہیں، خود گروسری پہ چلی جائیں گی، سارے کام خود نپٹا آئیں گی. بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ اصل میں ڈر پڑتے کہاں سے ہیں، ڈر کہاں سے آتے ہیں؟ جب کوئی ڈراتا ہے کچھ چیزوں سے تو تبھی ڈرتا ہے نا انسان. اچھا، ہر وقت حالات کی خرابی کا رونا روتے رہتے ہیں، اس لیے کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آتی. اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے کہ بہادر دشمن کا انتخاب کرو. تو ہمارے یہاں مائیں اگر ایک اسکول میں بچے کے ساتھ کوئی کمپیٹ کر رہا ہے اور وہ پوزیشن کو نہیں بیٹ کر رہا تو اس کا اسکول چینج کرا دیں گی کہ بھئی میرا بچہ ڈپریس ہو جائے گا اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایسے اسکول میں جہاں پہ یہ کمپیٹ کرے اس کو وہیں ڈلوا دیتی ہوں. اندھوں میں کانا راجا بنا رہے. اور استاذہ یہ تھا نا کہ اپنے بچوں کو یہی جو بات تھی کہ بہادری کی وہ ترغیب دے رہی ہیں. ہماری کیا کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈرانا شروع کر دیتی ہیں، اندھیرے سے ڈراتی رہتی ہیں، سو جاؤ ورنہ یہ آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ یہ آ جائے گا. تو جیسے یہ اپنے بچوں کو بہادر بنا رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ بہادر بنائے، بزدل نہیں بنائے. شاہین کیا کرتا ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی نا گھونسے سے دھکا دیتا ہے، اترو نیچے تو تمہیں پتا چلے کہ تمہیں اڑنا کیسے آئے گا. اور ہم سکھاتے ہیں دانا کیسے چگنا ہے اور اس کو کھانا کیسے، سب کچھ. اور پھر اس میں کوئی انسان کے اندر جو ہے وہ قابلیت پیدا نہیں ہوتی. وہ اپ ٹو مینس پیرنٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آفٹر مینس ایون 30-40 ایئرز آف دیئر لائف. وہ بڑے ہو کر بھی ڈیسیژن نہیں لے پاتے. پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی سال تھے وہ کہاں گزرے تھے. یعنی اگر صرف ماں کی گود میں ہی رہ کے کسی نے بہت قابل بننا ہے تو یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں. ٹھیک ہے ماں کی محبت شفقت ضروری ہے، لیکن پھر اوور پروٹیکٹیو ہونا، زیادہ محبت دینا، اسپائل کر دینا اور بچے کو کسی کام کا نہ چھوڑنا، یہ کس قسم کی تربیت ہے؟ یعنی سال سال کے بچے ہو جاتے ہیں سکڑے اور بیمار، اور وہ ہر وقت گود میں ری 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 لیے پھرتی ہیں ان کو. پھر نیچے مٹی میں چھوڑو، مٹی میں رولے تو ان کی صحت بنے. یہ کس قسم کی محبت ہے کہ نہ انہیں کھلانا آئے، نہ پلانا آئے، نہ انہیں بھگانا آئے، نہ وہ سخت جان ہو، اور صرف گود میں اٹھائے رکھنے کو ہم سمجھیں کہ ہم بڑی کیئر کر رہے ہیں، اور وہ کسی کو دیکھ کے ڈر جائیں، ایک دم کسی سے بات نہ کر سکیں. یہ تو کوئی تربیت نہیں. تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ بالکل غافل ہو جائیں اور ان کے نفع نقصان کے بارے میں بھول جائیں، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ہر وقت گود میں لیے رہنے سے زیادہ بہتر تربیت ہوتی. اس کے لیے گود میں بھی رکھیں، لڑنے کے لیے بھی چھوڑیں، زمین پہ بھی چھوڑیں، خود کھانے کے لیے بھی چھوڑیں، اور بھاگنے دوڑنے دیں اور کچھ توڑنے پھوڑنے بھی دیں. کوئی بات نہیں، اس سے بھی سیکھتے ہیں بچے. جی ایگزیکٹلی، بالکل. میرا تو دم گھٹنے لگتا ہے اس ماں کے پاس بیٹھ کے جو بچے کو ہر بات سے منع کرے.
وہ بچہ ادھر چڑھنا، نو 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 یہ نہیں ہاتھ لگانا، یہ ادھر چڑھنا، نہیں نہیں اوپر نہیں چڑھنا، نیچے جانے کا، نہیں نہیں نیچے نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. میں کہتی ہوں کس عذاب میں آ گیا یہ بچہ، اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں، کوئی اسپیس ہی نہیں دیتے ہم، ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے حدود بتائیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن جاؤ بھاگو کرو کام. اور اگر گرتا بھی ہے تو وہ پکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نظر رکھیں، لمٹ سیٹ کریں، اس سے باہر نہیں، اس کے اندر جو بھی آزادی ہے تمہاری. جی یس ان کو یا ان کے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی صفائی کی فکر ہوتی ہے. یعنی بعض مائیں کھانا تک نہیں کھانے دیتی بچوں کو بعض اوقات کہ یہ ان کے اب کپڑے چینج کرا دیے تو یہ گندے ہو جائیں گے، وہ رہے بھوکے، ان کو پھر جنک فوڈ دے دیں گی کہ کپڑے نہیں خراب ہو، ہاتھ نہیں خراب ہو. اصل میں ہم نے تربیت کا معنی سمجھا اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، دنیا بھر کی لگژریز ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرو، یہ اچھی تربیت ہے، یہ کیئرنگ اور لونگ مدرز ہیں. جبکہ وہاں ان چیزوں پہ نہیں ہے توجہ کسی اور چیز پر ہے. وہ اخلاق اور وہ کردار اور زندگی کا مقصد اور وہ کام کے وقت واقعی کام کا ثابت ہونا، یہ ساری چیزیں ان کی پرائرٹی ہیں. استاذہ یہ جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہیں اس کے اندر میں نے سب سے اچھی چیز یہ دیکھی کہ یہ ایک سکسیسفل مدر تھی، اور وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اتنی سکسیس حاصل کی اب تم لوگ بھی سکسیس حاصل کرو، میرے نقش قدم میں فالو یا کرو. میں شاعر تھی تم شاعر بنو. ہاں جی، تو وہ اللہ یہ تعالیٰ نہیں سے کہا. اپنے بچوں کو جوڑ رہی ہیں اور ان کو آخرت پر ان کا فوکس رکھ رہی ہیں، جو آج کل کی ماؤں کے لیے اتنا ضروری ہے. اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ ان پر ڈیپینڈ نہیں کری. ہمارے یہاں بیسیکلی لڑکوں کو اس طرح براٹ اپ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور وہ اس طرح کریے کہ آپ کو جا کے اللہ کی راہ میں اصل میں لڑنا ہے. عقیدے کی خرابی ہے نا، اللہ کو سہارا نہیں سمجھتے نا، انسانوں کو سہارا سمجھتے ہیں، پھر وہ ذرا ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو ہم ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. تو انسان کدھر چلے گئے، اب تو ہم بھی مری جائیں گے. دیکھیے انہی عورتوں نے وہ بچے پالے نا جو صحابہ کرام بنے، اور پھر ان کے ہاتھوں یہ ساری جو بھی اسلام کی ترقی ہوئی اور آگے دین ہر ایک تک پھیلا اور سارے چیلنجز کا انہوں نے مقابلہ کیا. جی یس بالکل، یہ جو نقطہ ہے نا بہت ہی کام کا ہے کہ ہم بچوں کو نا اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی اس ملکیت سے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، چاہے وہ بوڑھے ہی ہو جائیں تب بھی کہتے ہیں ہماری ملکیت ہے. اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے